اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسٹریٹجی کی بہت بات ہوتی ہے اور بہت بڑی بڑی بات ہوتی ہے بیسکلی، اور ظاہر ہے اسٹریٹجی پہ دنیا بھر میں کام بھی بہت ہوا ہے۔ یعنی جو آرٹیکل 1969 میں چھپا تھا ہارورڈ میں مائیکل پورٹر کا، واٹ از اسٹریٹجی، اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو گیا، اینڈ ایوری بڈی ریئلی اسٹارٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو ریئلائز کہ اسٹریٹجی واقعی کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسٹریٹجی کے کمپوننٹس کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بے شمار لمبی بحث ہے جو چل رہی ہے، بحث بھی نہیں ہے، دیر از لاٹ آف باڈی آف نالج ایکچولی، جو لوگ مختلف طرح سے اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر ڈیزائن کرنے کے بارے میں، اس کی ایکسیکیوشن کے بارے میں، اس کو ٹریک کرنے کے بارے میں، اس کے فالو اپ کے بارے میں، اس میں جو بھی ایشوز ٹائم ٹو ٹائم آئیں گے ان کی ہینڈلنگ کے بارے میں، پلنٹی آف تھنگس دیٹ آر بینگ انڈر ڈسکشن، دیٹ آر انڈر ڈسکشن ایٹ ویریس اوکیزن، دین دے آر کانسٹنٹلی انڈر ڈسکشن۔ پھر ظاہر ہے اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آیا کہ اس کو اچیو کرنے کے طریقہ کار مختلف طرح کے کیا ہو سکتے ہیں، پھر اس پہ بھی بہت کام ہے، اس پہ بھی لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ دیکھیے جو پرفارمنس مینجمنٹ ہے، بنیادی طور پہ تو یہ بھی ایک اسٹریٹجک کام ہے کہ آپ یعنی کچھ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز طے کرتے ہیں، یعنی پرفارمنس کے بیسکلی تو آپ پیرامیٹرز طے کرتے ہیں کہ جی ہم پرفارمنس کو میئر کریں گے ان چیزوں پہ۔ سمپل لفظوں میں تو یہی ہے نا، تو اس کو جو بھی نام آپ دے لیجئے کہ جی ہم پرفارمنس کو ان چیزوں پہ مانیٹر کریں گے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف ہو سکتی ہیں نا، فار ایگزامپل لیٹس سے کسی جگہ پہ اگر اس طرح کا کام ہے کہ وقت پہ پروڈکشن شروع کرنی ضروری ہے، یا وقت پہ کوئی اور اس طرح کا کام کرنا ضروری ہے، وہاں شاید پنکچویلٹی ول بی دی کریٹیکل تھنگ ایکچولی، کیونکہ جب تک سب لوگ وقت پہ نہیں آئیں گے وہ پروسیس شروع نہیں ہو سکے گا۔ تو ان کا شاید بہت بڑا پرفارمنس کا پیرامیٹر پنکچویلٹی ہوگا۔ ایک عام آفس میں جہاں ویسے ہی 5-10-15 منٹ کا مارجن ہوتا ہے، اگر کوئی لوگ کبھی دیر سے بھی آ جائیں گے تو کوئی پروسیس نہیں رکے گا، بشرطے کہ وہ سارا دن نہ آئیں تو پھر شاید کوئی چیز رک جائے، لیکن ادروائز تو پروسیس نہیں رکے گا، اس لیے کہ جو لوگ آ گئے ہیں وہ کام شروع کر دیں گے، جو آئیں گے وہ اپنے حصے کا کام شروع کر لیں گے۔ تو یہ کیس ٹو کیس اور انڈسٹری ٹو انڈسٹری اینڈ ٹریڈ ٹو ٹریڈ اینڈ ورک ٹو ورک اسٹریٹجی کے پرفارمنس مینجمنٹ کے پیرامیٹرز چینج ہوں گے آبویسلی۔ اسٹریٹجی جیسے میں نے کہا کہ وہ ان سب چیزوں کے اوپر ایک احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ گائیڈ لائن ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرنے والا، جب اتنے بڑے بڑے لوگ ڈیفائن کر گئے ہیں تو میں اس کو ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں، میں تو کچھ اور سوال ریز کرنا چاہتا ہوں اسٹریٹجی کے بارے میں، اور وہ بڑے ہینڈز آن ٹائپ کے سوال ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے ساری عمر سے ہم بھی یہی کام کرتے آئے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں، ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ان کی کامیابی ناکامی پہ اس کے مطابق ہم جو بھی رد عمل ظاہر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ There's a lot of talk about strategy in corporates ہے، کیونکہ مارکیٹنگ میں اور مارکیٹنگ کے علاوہ بھی مینجمنٹ میں ہر جگہ پہ اسٹریٹجی کا کچھ نہ کچھ دخل ہے۔ تو اسٹریٹجی جو میں سمجھ پایا میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں، آفٹر ڈوئنگ پریکٹیکل ورک اینڈ آفٹر ریڈنگ ہیئر اینڈ دیر، جہاں سے میں کچھ اس پہ پڑھ سکتا ہوں، جو اب بھی ظاہر جاری رہتا ہے پڑھنا۔ تو اسٹریٹجی تو ایک آپ کی اوور آرچنگ گائیڈ لائن ہے کہ جو ایک امبریلا ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے اور کہاں جانا چاہتے ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی سادہ ایک ڈیفینیشن تو کیا کہنا چاہیے، بہرحال جو بھی کہہ لیجئے اس کو۔ اب وہاں تک پہنچنے کے جو بھی طریقہ کار ہیں پھر ان پہ اصل میں تو ان پہ بحث ہے، یعنی ایک ڈیسٹینیشن طے ہوگی کہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے، پھر اس آبجیکٹو کو پہنچنے کے لیے مختلف جو بھی سوالات ریز ہوں گے، جو بھی ورکنگ کی جائے گی، جو بھی ٹیکٹیکل پلان بنے گا یا جو کچھ بھی ہوگا، وہ سارا کچھ اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے ہوگا۔ سو ڈیسٹینیشن کی کلیئرٹی ضروری ہے۔ میرا آج کا جو
اصل معاملہ ہے جو میں اسٹریٹجی پہ بات شروع کر رہا ہوں، تو سب سے پہلا پوائنٹ ہی میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان آل دیٹ ہلابلو آف اسٹریٹجی اینڈ ٹاک اینڈ ڈسکشنز، clarity of destination is sadly missing in many cases. I wouldn't say most, but probably most will also not be untrue actually. Lekin in many cases, that clarity of destination is actually missing. جیسے میں فارماسیوٹیکل تو چونکہ میں نے کہا نا میرا فیلڈ ہے، تو اس پہ میں ذرا زیادہ اوتھینٹکلی بات کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں. یہ فار ایگزامپل یہ ایک ڈیسٹینیشن طے پاتی ہے کہ جناب ہم اس سال فار ایگزامپل ہم 5 بلین کی کمپنی ہو جائیں گے، ٹرن اوور ہمارا 5 بلین ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب کیا یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے؟ ویسے بائی دا وے اس میں کیا چیز اسٹریٹجک ہے؟ نتھنگ. یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہی نہیں ہے سرے سے. یہ تو آپ کا ایک بیسکلی بزنس کا آبجیکٹیو ہے. آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک لانگر ٹرم کے لیے کوئی ڈیسٹینیشن دیتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری کمپنی اف یو اون دیٹ کمپنی، کہ جی میری کمپنی اگلے 3 سال میں ٹاپ 15 میں شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے، اور یہ اس لیے اسٹریٹجک ہے کہ یو آر ناٹ فالوئنگ ایکچولی اے سرٹن نمبر اونلی فار دس ایئر، بلکہ آپ کانسٹنٹلی فار 3 ایئرس یو ول کیپ آن اسٹرائیونگ، اور پھر آپ اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو جب آپ اس اسٹریٹجی کو لے کے چلیں گے، ایک یعنی یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیو کو لے کے چلیں گے، تو پھر آپ پیچھے ورکنگ کریں گے نا کہ اچھا ابھی جو کمپنیاں ٹاپ 15 میں ہیں ان میں جو کٹ آف ہے وہ کیا ہے، یعنی کتنے بلین روپیز ٹرن اوور کی کمپنی نمبر 15 پہ ہے، اور اگلے 3 سال میں یہ لوگ آگے کتنا، ظاہر ہے وہ بھی تو آگے جا رہے ہوں گے نا. تو فرض کیجئے آج اگر وہ 12 بلین کے ہیں تو 3 سال کے بعد شاید وہ 18 بلین کے ہوں گے پرابیبلی. تو وچ مین کہ 3 سال بعد آپ کو جہاں پہنچنا ہے وہ 12 بلین پہ نہیں پہنچنا ہے، وہ آپ کو 18 بلین سے اوپر پہنچنا ہے. اف یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ ٹاپ 15 کلب، تو پھر آپ کو 3 سال بعد جو ڈیسٹینیشن بن رہی ہوگی اس کو میئر کر کے کیلکولیٹ کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا ہوگی نا. تو پھر اس سے اور بہت ساری چیزیں نکلیں گی، چونکہ اچھا اگر یہ اچیو کرنا ہے تو پھر ہماری ٹیمز میں کیا چینجز کرنی پڑیں گی، پروڈکٹ پورٹ فولیو کو کیسے کیا جائے گا، مارکیٹنگ کو کس طرح سے بڑھایا جائے گا، بزنس ڈیولپمنٹ کیا کنٹریبیوٹ کرے گی. میڈیکل افیئرس پہ ابھی میں نے 2 بلاگس لکھے ہیں. اے ویری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ اے ویری اگنورڈ ڈپارٹمنٹ ایکچولی، کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ اس میں کیا ہے، میڈیکل افیئرس ڈپارٹمنٹ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ ایکچولی. سو یہ پھر آپ کی اس کی روشنی میں ایک اسٹریٹجی بنتی چلی جائے گی. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی بھی ایک اسٹریٹجی بنے گی کہ اگر مارکیٹنگ کو یہ بزنس جنریٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے جنریٹ کر پائیں گے، ان کے کسٹمرز کا نمبر ابھی کیا ہے، ان کے کسٹمرز کے ابھی جو ان کی مختلف جو کیٹیگریز ہیں وہ کیا ہیں، کون سی اسپیشلٹیز وہ کور کر رہے ہیں، کون سی ان کو کور کرنی پڑیں گی. اور پھر اس کے ساتھ ملا کے وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگلے 3 سال میں میری کمپنی کتنی پروڈکٹس لانچ کرے گی، کون سی پروڈکٹس لانچ کرے گی، کن اسپیشلٹیز میں لانچ کرے گی، پھر مارکیٹنگ ان پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہ سب کیا ہے؟ دس از این اوور آرچنگ تھنگ وچ انوالوز دی انٹائر کمپنی. یہ میں نے جو کہا نا، ان مینی کمپنیز دس تھنکنگ از مسنگ ایکچولی. بات شروع یہاں سے صرف ہوتی ہے کہ بس جناب ہمارا جی چاہتا ہے، کہتے نہیں ہمارا جی چاہتا ہے، لیکن اندر سے آواز یہی آتی ہے کہ ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم اس سال اتنے بلین روپیز کا ٹرن اوور کر لیں، اس سے اگلے سال اتنے کا کر لیں. نارملی تو 1 سال سے آگے کی سوچ بھی ذرا کم ہی ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو کافی دھندلی ہوتی ہے. کر لیں، کیسے کریں گے اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. تو میں اگر انالوجی سیاست سے ڈرا کروں تو بغیر کسی پارٹی کا ذکر کیے ہر سیاستدان یہ کہتا ہے میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا، میں خوشحالی لے آؤں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں اس ملک کے قرضے اتار دوں گا، عام آدمی کی حالت اچھی ہو جائے گی، پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا. یہ ایمٹی ریٹرک جس کو کہتے ہیں نا، زبانی جمع خرچ ہے یہ.
اور پبلک بھی جمع خرچ سنتی ہے، سر سنتی ہے، اور جو بھی ہوتا ہے. تو یہ صرف سیاست میں نہیں ہو رہا، یہ کارپوریٹس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. وہاں بھی کوئی بڑے صاحب فرماتے ہیں، وہ جو بھی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ جناب، بڑا زبردست ہو گیا، اتنا ایمبیشس تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا سر، آپ نے تو کمال کر دیا. بس اب وہ کیسے ہوگا، nobody knows. پھر اس پہ ظاہر ہے پیپل scurry around and they try to find some way کہ اب یہ بات کہہ دی ہے تو اب اس کو کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. But this is a poor process orientation. سو اسٹریٹجی کا اگر ہم نے شروع کرنی ہے تو میں سوالات تو اگلے بعد میں کرتا ہوں کہ کیا سوال پوچھنے چاہیے. پہلے تو ڈیسٹینیشن کلیئر کر لینی چاہیے، اور وہ ڈیسٹینیشن بھی اسٹریٹجک ڈیسٹینیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ جی ہم اگلے 3 سال میں 5 سال میں ہم جناب EUGMP لے لیں گے سرٹیفیکیشن، یا ہم پکس کی سرٹیفیکیشن لے لیں گے، یا ہم WHO کوالیفائڈ ہو جائیں گے. یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. یا ہم اتنی اسپیشلٹیز کو کور کر لیں گے جو ابھی ہم نہیں کرتے، یا ہم اتنی جیوگرافی ایڈ کر لیں گے جو ابھی ہم نہیں کرتے. یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. ان کی سب سے پہلے تو اس کا نام لینے سے پہلے ان کی آرگیومنٹ چاہیے کہ کیوں کریں گے یہ، ہم اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا، ہمیں اس کا پرپز کیا ہوگا. اس کے بعد پھر ڈیسٹینیشن طے پائے گی نا. اس پہ بحث مباحثہ بہت ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں میں نے جیسے کہا نا، بڑے صاحب فرما دیتے ہیں اور بس لوگ کہتے ہیں جی سر، بالکل سر. وہ کیوں ہوگا، کیوں کرنا چاہیے اس کو، پہلے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے نا. اس کو چیلنج کرنا چاہیے، کنٹیسٹ کرنا چاہیے. وہ نہیں ہوتا، اس کے بعد سن کے آ جاتے ہیں. اب کسی کو یہ نہیں پتہ کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہ بڑے میجر ہمارے ڈیفیشنسی کے ایریاز ہیں، بہت ہی میجر، اتنے میجر. اور اسی لیے ہمارے ہاں جو پاکستان میں میں نے دیکھا ہے فارماسیوٹیکل میں، کہ ہمارے ہاں اسٹریٹجیز کی بہتات ہے، کاغذوں پہ کاغذ کالے ہیں، اچیومنٹ از ویری ویری ڈسمل. اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہی کہ نہ تو اسٹریٹجک آبجیکٹیو کی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ اسٹریٹجک آبجیکٹیو کو ڈیسائیڈ کرتے وقت ڈسکشن ہے، نہ اس کو ڈیسائیڈ اگر ہو ہی گیا کسی طرح سے یا ویسے ہی ڈکلیئر ہی ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو کرنے کے لیے کوئی پروگرام. سو لیٹس ٹرائی اینڈ چینج دیٹ. آپ سب لوگ جو ینگ لوگ ہیں، جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور جنہیں ابھی بہت سال کام کرنا ہے، اسٹارٹ دا چینج. سب کے لیے فائدہ ہوگا، کارپوریٹ کے لیے فائدہ ہوگا، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، آپ کی ٹیمز کے لیے فائدہ ہوگا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.